اب ابا کا کیا کام؟ ابا جاؤ مسجد. ابا کا کیا کام؟ اب گھومنے پھرنے جانا ہے, ابا گھر کی نگرانی کریں گے. ابا تمہارا کیا کام سی سائڈ جانے کا, فارم ہاؤس جانے کا, تم گھر میں رہو چوکیدار بن کے. ابا کو ہم ویسے ہی مار دیتے ہیں, ابا کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہیں, چوکیدار بنا دیتے ہیں گھر کا. اور کسی تقریب میں جانا بھی ہو, شادی کی تقریب ہے, ابا تم نے کیا کرنا جا کر؟ ابا کا دل نہیں ہے. ابا تو جب تم چھوٹے سے تھے اس وقت تو ہر وقت تمہیں گود میں اٹھائے باہر لے کر جاتے تھے, تمہیں اکیلا چھوڑتے نہیں تھے کہ میرا بچہ, میری جان, میرا جگر. کبھی کندھوں میں اٹھایا, کبھی گود میں اٹھایا, تمہیں ہر جگہ لے کر جاتے تھے. اور اب باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوا ہے تو تم نے باپ کو ویسے ہی مار دیا ہے کہ ابا تمہارا کیا کام, تم کیا کرو گے تقریبات میں جا کر؟ یہ شادی کی تقریب ہے, یہ ولیمے کی تقریب ہے, یہ فلاں تقریب, تم گھر میں رہو چوکیدار بن, گھر کی حفاظت کرو. ہم اپنے رویوں سے اپنے باپ کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. فطرتی طور پر اولاد ماں باپ میں سے ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. اللہ نے ماں کے اندر بڑی ممتا رکھی ہے, پیار رکھا ہے, محبت رکھی ہے, اس لیے اولاد ماں کی طرف زیادہ مائل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باپ کا کوئی مقام نہیں ہے, باپ کا کوئی مرتبہ نہیں ہے, باپ کی کوئی عزت نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اندر حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جہاں حکم دیا ہے وہاں لفظ والدین استعمال کیا. والد باپ کو کہتے ہیں اور والدہ ماں کو کہتے ہیں. والد اور والدہ کو ملا کر والدین لفظ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تثنیہ کا صیغہ ہے, ماں اور باپ. جہاں حسن سلوک کرنے کا حکم ہے لفظ ہے والدین, یعنی ماں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے جو باپ کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ماں کی فرما برداری ہے باپ کی بھی فرما برداری. اور قرآن و حدیث کے اندر جہاں جہاں وعیدیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے حسن سلوک نہ کیا, خدمت نہ کی, تو اس پر جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں ان وعیدوں میں بھی لفظ والدین ہی استعمال کیا. جس طرح ماں کی نافرمانی حرام ہے اس طرح باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے. جس طرح ماں کی فرما برداری کرنا, اطاعت کرنا, خدمت کرنا فرض ہے, اس طرح باپ کی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا, خدمت کرنا فرض ہے. ہم جدا نہیں کر سکتے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے جدا کر دیا. گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے, ماں کی دعا جنت کی ہوا. صحیح ہے, ان جملوں سے کسی کو انکار نہیں. لیکن اگر ان جملوں کے پیچھے آپ کا طرز عمل بھی ہے کہ آپ ماں کو ہی سب حیثیت دیتے ہیں اور باپ کو کچھ نہیں سمجھتے, تو آپ نالائق ہیں, آپ گناہگار ہیں. ہم الگ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ باہر باپ دھوپ میں جلتا ہے اور گھر میں ماں چولہے پر جلتی ہے, تب جا کر ہنڈیا پکتی. اگر کسی ایک کو بھی مائنس کر دینا آپ تو دوسرے کی حیثیت خود بخود مائنس ہو. باپ ہے تو ماں ہے, ماں ہے تو باپ ہے. ہم کسی ایک کو الگ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے, دونوں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کی مشہور آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. صرف ماں کے ساتھ نہیں کہا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ, جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, یہ قرآن ہے, ان میں سے ایک
یا دونوں؟ اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنے واضح الفاظ میں اللہ نے الگ الگ کر کے کہہ دیا، دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما، تو مت کہنا ان دونوں سے اف، اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور دونوں میں سے کسی کو نہیں ڈانٹنا، نہ ماں کو ڈانٹنا نہ باپ کو ڈانٹنا، وقل لہما قولا کریما، اور دونوں سے نرمی سے بات کرنی، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور دونوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے کہ ماں بلائے تو جی امی جی، جی اماں، اور باپ بلائے تو کان پہ جون تک نہ رہیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، دونوں کے سامنے عاجزی، فروتنی، اس کا اظہار کرنا ہے۔ وقل، اور آگے دعا سکھائی، پروردگار نے دعا میں بھی دونوں کو جمع کر دیا، کیا کہنا ہے؟ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں نازل کر، کما ربیانی، جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا تھا، صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا۔ بعض نالائق قسم کی اولاد، بیٹے بڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ جملے میں نے خود سنے اپنے کان سے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ باپ بلڈنگ بنا کے جاتا ہے، جائیداد بنا کر جاتا، بینک بیلنس چھوڑ کے جاتا، پھر باپ نے بہت کچھ کیا تھا۔ باپ بیچارہ غریب ہے تو باپ نے کچھ کیا نہیں۔ ابے نالائق، باپ نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تو جوان ہے اور تو کہتا باپ نے تیرے لیے کچھ کیا نہیں۔ اگر باپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تجھے تعلیم نہیں دی، تجھے ہنر نہیں سکھایا، یہ باپ کا احسان ہے کہ تجھے پالا پوسا بڑا کیا، آج تو دنیا میں جوان اور گھبرو بن کے گھوم رہا ہے، یہ باپ کا احسان کم ہے؟ تو یہ المیہ ہے کہ باپ کو لوگ کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ شکایت کرتے ہیں لوگ ہم سے، بزرگ داڑیوں والے، کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے چیختی ہے، چلاتی ہے، ہمارا حکم نہیں مانتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری ضروریات پوری نہیں کرتی۔ باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں کی فرما برداری کا حکم ہے، دونوں کے لیے دعا کرنی، اور دونوں کی نافرمانی حرام ہے۔ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے انسان جنت میں نہیں جائیں گے، تین قسم کے انسان جنت میں نہیں جائیں گے۔ العاق لوالدی، نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان، لوالدی، ماں اور باپ، اگر ماں کی نافرمانی کرے گا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا، عاق لوالدی۔ نمبر دو مدمن علی الخمر، مستقل نشہ کرنے والا، نشہ کوئی بھی ہو، پی کر نشہ کرتا ہے، نشہ ناک کے ذریعے چڑھاتا ہے، سونگتا ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، لکوڈ کسی شکل میں بھی، کالا ہے سفید ہے، نشہ کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے۔ اور نمبر تین منانو بما آتا، جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے، کبھی احسان کر دیا، اس کی مصیبت میں کام آ گئے، پریشانی میں کام آ گئے، بیماری میں کام آ گئے، اور بعد میں اس کو جتلا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، احسان کر کے جتلانے والا، فرمایا یہ تینوں جنت میں نہیں جائیں۔ دوسری حدیث سنیں، امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لائے، فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، تین قسم کے انسان ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ جو فرض ادا کیے ہوں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، جو فرض اس نے ادا کیے ہوں گے سارے مٹی میں، اور جو نفلی عبادت کی ہوگی، سنتیں پڑھی ہوں گی، نفلی صدقہ کیا ہوگا، عمرے کیے ہوں گے، نہ فرضی عبادت قبول نہ نفلی عبادت قبول، یہ کون ہے بدبخت؟ فرمایا عاقل، نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں ناراض ہے مار تو رو ٹھوکریں،
बाप नाराज है, करते रहो सजदे। ये अल्लाह की बारगाह में ना फर्जी इबादत कबूल ना नफली कबूल। पहले माँ बाप को राजी करो, सिर्फ माँ को नहीं बाप को, सिर्फ बाप को नहीं माँ को भी, दोनों को साथ लेके चलना है। दोनों राजी होंगे, माथा अल्लाह के सामने टिकेगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। उन दोनों में से कोई एक नाराज है, या आप सिर्फ माथा टेकने आए हैं, अल्लाह को राजी नहीं कर रहे आप। आकुन। नंबर 2 मन्नानुन, ये एहसान करके जतलाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। बार बार इसी को जिक्र किया जा रहा है। दे दिया अल्लाह के रास्ते में, भूल जाएं, किसी को कुछ दे दिया, खर्च कर दिया, अब कभी उसका नाम जुबान पे ना लाए। यह भी ऐसा आदमी है कि इसकी कोई फर्जी इबादत नफली इबादत कबूल नहीं होगी। और नंबर 3 मुकद्दिबुन बिल कदर, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला। तकदीर अल्लाह का राज है, अल्लाह का भेद है। अल्लाह ने यह राज न किसी फरिश्ते को बताया, न किसी नबी को बताया। तकदीर क्या है? ईमानियात में से है, ईमान लाना जरूरी है। खैर है तकदीर, अच्छी है तो भी ईमान लाते हम, बुरी है शर है तो भी उस पर ईमान लाते हैं। तकदीर का मतलब जो कुछ इस कायनात में हो चुका है, जो हो रहा है और जो आइंदा होगा, सब अल्लाह ने पहले से लिख दिया। अल्लाह ने लिख दिया था। यारो गोट के अंदर मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा में जुम्मे में इतने नमाजी बैठे होंगे और ये बात सुन रहे होंगे। अल्लाह ने जमीन आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले ये लिख दिया था। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये लिख दिया था अल्लाह ने। हम अल्लाह के लिखे हुए के मुताबिक आए हैं, और जो कुछ आइंदा करेंगे हम, अच्छा या बुरा, अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह ने लिखा हुआ है। तकदीर को झुटलाने वाला भी ऐसा बदबख्त है कि अल्लाह इसकी ना फर्जी इबादत कबूल करेगा ना नफली। तो नौजवानों, कहां हो आप? माँ बाप को नाराज करके क्या करना चाह रहे हैं? माँ बाप को नाराज करके जन्नत हासिल करना चाह रहे हैं? नहीं। मां नाराज है तो भी जन्नत आपसे रूठ गई, बाप नाराज है तो भी जन्नत आपके हाथ से गई। ये हदीस तो हम सुनते हैं कि मां के कदमों तले जन्नत है। अल जन्नत तहता क़दामिल उम्महात, मुस्नद शहाब के अल्फाज हैं कि मां के कदमों तले जन्नत है। यकीनन इस जन्नत को राजी करना, खुश करना भी जरूरी है, लेकिन यह हदीस की फरामोश कर देते हैं जो जामे तिरमिज़ी में है कि अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, वालिद जन्नत में जाने का दरमियानी दरवाजा है। अल्लाह ने जो जन्नत बनाई ना, उसके 8 दरवाजे, उसके 8 गेट हैं, और उन दरवाजों के मुख्तलिफ नाम हैं। रोजे वाले इस दरवाजे से जाएंगे, नमाज वाले इस दरवाजे से जाएंगे, जिहाद वाले उस दरवाजे से जाएंगे, सदका खैरात ज़कात वाले उस दरवाजे से जाएंगे। एक दरवाजे का नाम है बाबुल वालिद, वालिद की खिदमत करने वाले, वालिद की इताअत करने वाले, वालिद की फर्माबरदारी करने वाले। आओ जन्नत में वालिद के दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो। ये अल्लाह ने वालिद को मकाम दिया है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे का नाम बाबुल वालिद रखा है। फिर इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने आगे फरमा दिया, फ़इन शिअता फ़अज़ि ज़ालिकल बाब अवहफ़ज़हु, बाप जन्नत का दरवाजा है, अब तुम्हारी मर्जी है, इस दरवाजे को अपने लिए कायम रखो या जाया कर दो। अक्सर नौजवानों ने जाया कर दिया दरवाजा, तोड़ दिया दरवाजा, या दरवाजा अपने लिए मुगलक कर दिया, बंद कर दिया। एक हदीस जो आमतौर पर आप सुनते हैं कि रिज़ल्लाहु फी रिज़ल वालिदैन व सख़तल्लाहु फी सख़तिल वालिदैन, कि अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में। जामे तिरमिज़ी की यह सही हदीस है, सुन ले कान खोल के। फरमाया कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रजा, रब की रजा वालिद की रजा में है। यहां लफ्ज वालिद आया, सिर्फ वालिद। अल्लाह की और रब की रजा वालिद की रजा में है। वह सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद, और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है, वालिद। ये शरीयत ने मकाम दिया है बाप को, जिसको आज हम कुछ नहीं समझते। बाप जैसे उम्र बड़ी होती है, रिटायर होता है, तो हम भी उसको रिटायर ही समझते हैं। अब अब्बा का क्या काम,
ابا جاؤ مسجد. ابا کا کیا کام, اب گھومنے پھرنے جانا ہے, ابا گھر کی نگرانی کریں گے. ابا تمہارا کیا کام سی سائڈ جانے کا, فارم ہاؤس جانے کا, تم گھر میں رہو چوکیدار بن کے. ابا کو ہم ویسے ہی مار دیتے ہیں, ابا کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہیں, چوکیدار بنا دیتے ہیں گھر کا. اور کسی تقریب میں جانا بھی ہو, شادی کی تقریب ہے, ابا تم نے کیا کرنا جا کر, ابا کا دل نہیں ہے. ابا تو جب تم چھوٹے سے تھے اس وقت تو ہر وقت تمہیں گود میں اٹھائے باہر لے کر جاتے تھے, تمہیں اکیلا چھوڑتے نہیں تھے کہ میرا بچہ, میری جان, میرا جگر. کبھی کندھوں میں اٹھایا, کبھی گود میں اٹھایا, تمہیں ہر جگہ لے کر جاتے تھے. اور اب باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوا ہے تو تم نے باپ کو ویسے ہی مار دیا ہے کہ ابا تمہارا کیا کام, تم کیا کرو گے تقریبات میں جا کر, یہ شادی کی تقریب ہے, یہ ولیمے کی تقریب ہے, یہ فلاں تقریب, تم گھر میں رہو چوکیدار بن کے, گھر کی حفاظت کرو. ہم اپنے رویوں سے اپنے باپ کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. اور باپ کی عزت پتہ کیسے کم ہوتی ہے؟ گھر میں جب ماں چلاتی ہے باپ پہ. اولاد کے سامنے اگر ماں نے باپ کو ڈانٹ دیا یا باپ نے ماں کو ڈانٹ دیا, عزت گئی. آپ گھر کے اندر اپنا رویہ, اپنے الفاظ اس طرح رکھیں کہ کبھی بیوی پر غصہ آیا بھی ہے تو بچوں کے سامنے سخت الفاظ نہ کہیں. یہ عورتوں نے اپنے شوہروں کے سامنے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا, عورتوں نے شوہروں کے سامنے چلا چلا کر, باپ کی بے عزتی کر کے, باپ کو گالیاں دے کر اولاد کی نظر میں باپ کی حیثیت گرا دی. اولاد یہ سمجھتی ہے جس طرح میری ماں کے سامنے باپ کی عزت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی عزت کرنے کی. وہ پھر اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. گھر میں باپ کو, ماں کو اس کا مقام دے, عزت دے, کل آپ کی اولاد آپ کو عزت دے گی. ایک حدیث ہے, اگرچہ ضعیف ہے لیکن مانن صحیح ہے, مانن صحیح ہے یہ روایت کہ برو آباکم تبرأکم ابناؤکم. آج تم اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو, کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, پلٹ کے حسن سلوک آئے گا. ماں باپ کے ساتھ آج بدتمیزی کریں گے, بدلحاظی کریں گے, اور ماں باپ کا چلا کر جواب دیں گے, ماں باپ کی ضرورت پوری نہیں کریں گے, کل تیار رہیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گی. یہ تو پلٹ کے آتا ہے معاملہ, یہ تو پلٹ کے آتا ہے معاملہ. امام اصمعی ایک بہت بڑے امام محدث گزرے, امام اصمعی رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نیکیاں تو سارے ہی کرتے ہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہیں سجدے کرنے والوں سے, نماز پڑھنے والوں سے, نیکیاں کرنے والے تو بے شمار ہیں. میں یہ دیکھوں کہ دنیا کا بدبخت انسان کون ہے, گناہگار کون ہے, عاصی اور نافرمان کون ہے, جو سب سے بڑا گناہگار ہو. میں گناہگار کو تلاش کرنے کے لیے نکلا, بدبخت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. کئی بستیوں میں گیا, کئی شہروں میں گیا, کئی دیہاتوں میں گیا, اور کئی قسم کے لوگ دیکھے میں نے گناہ کرتے ہوئے. اور ایک جگہ میں نے وہ بدبخت ڈھونڈ لیا, وہ سب سے بڑا گناہگار ڈھونڈ لیا. میں کنویں پہ گیا جہاں میں نے دیکھا, پرانے دور کی بات, کہ ایک بزرگ ہے, بوڑھا انسان, نحیف و نزار, کمزور سا, اور وہ ڈول کھینچ رہا کنویں سے, پانی کا بالٹی سمجھ لیں, بھر کے کنویں سے نیچے سے کھینچ رہا. اور اس کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کمر پہ کوڑا مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے جلدی کر, جلدی کر. بار بار کوڑا مارا اس کی کمر پہ, اور وہ نوجوان اتنی زور سے کوڑا مارتا ہے کہ مسلسل کوڑا لگنے کی وجہ سے اس کی کمر سے خون نکل رہا ہے. امام اصمعی کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی؟ تیرا غلام یہ بوڑھا کمزور نحیف, اس زمانے کے بعد متعلق انہوں نے بات کہی کہ اس وقت غلام عام تھے نا, غلام رکھنا, نوکر چاکر رکھنا, لونڈیاں رکھنا. تو تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنا بوڑھا آدمی تو نے غلام رکھا ہوا ہے اور اس سے اتنی محنت کا کام لے رہا ہے اور پھر اسے مسلسل مار رہا ہے, تجھے شرم حیا آنی چاہیے. اس نوجوان نے پلٹ کے کہا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے, میرا باپ ہے.
یہ میرا باپ ہے. امام اسمعی کہتے ہیں میں تڑپ گیا. میں نے کہا پھر تو تجھے اور شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے کہ تیرا باپ بوڑھا باپ اور تو اس سے اتنی محنت مشقت کا کام ہٹا کٹا نوجوان ہو کر تجھے کھینچنا چاہیے. یہ پانی کھینچنا ہی کیا کم ظلم ہے کہ تم اس کی کمر پہ کوڑے بھی مار رہے ہو. اب وہ بوڑھا بولا. اب اس بوڑھے نے جواب دیا. اس نے کہا صاحب اسے کچھ مت کہیں. یہ جو مار رہا ہے, یہ جو میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے, یہ کم ہے. میں نے اپنے باپ کے ساتھ اس سے برا سلوک کیا تھا. میں نے اپنے باپ کے ساتھ اس سے برا سلوک کیا تھا. بروا آباکم تبرأکم ابناؤکم. اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا, اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. باپ کہتا بیٹا دوائی لے آنا میری. شام کو منہ لٹکا کے بیٹا گھر میں آ جاتا ہے. باپ انتظار کر رہا ہوتا, بیٹا دوائی لائے, ابا بھول گیا. بیگم نے کوئی فرمائش کی ہوتی وہ تو کبھی نہ بھولتے. بچوں نے کچھ کہا ہوتا وہ تو کبھی نہ بھولتے. باپ کی ہی دوائی کیوں بھول جاتا ہے انسان؟ باپ کی ضروریات ہی کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ المیہ ہے. باپ نے تو جب تم چھوٹے سے تھے تمہاری ہر ضرورت پوری کی. ایک سے ایک کھلونا, ایک سے ایک پھل, ایک سے ایک غذا لا کر کہ میرا بچہ بڑا ہو, صحت مند ہو, کوئی بیماری نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. تھوڑا سا تم روتے تھے تمہیں اٹھا کر ٹہلاتے تھے. باپ تو تمہاری ضروریات نہیں بھولا. اور آج تم کمانے لائق ہو گئے ہو, ہنر ہے تمہارے پاس, تعلیم ہے, پیسہ آ رہا ہے, تنخواہ لگی ہوئی ہے, اور تمہارے جیب میں باپ کی ضروریات پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اگر باپ کی ضروریات پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو آگ لگا دو ایسی دولت کو, ایسے پیسے کو, ایسے کاروبار کو کہ جس کاروبار, جس پیسے, جس بزنس اور جس کام کی وجہ سے تم اپنے باپ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ کہاں لے کے جاؤ گے ایسے پیسے؟ خدمت کرو اپنے ماں باپ کی. باپ کی خدمت کرو, خاص طور پر باپ کی خدمت کرو. اس خدمت کے عوض تمہیں اللہ جنت دے گا. اس خدمت کے عوض دنیا کی مصیبتیں, پریشانیاں تمہاری دور ہوں گی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس موبائل نے یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. گھر میں گھسیں گے تو باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں, موبائل میں گھس گئے. اور اگر موبائل نہیں ہے تو ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, سارا ٹائم بیوی بچوں کے لیے. یاد رکھیں, بیوی بچوں کو ماں باپ پر ترجیح دینا بھی ماں باپ کی نافرمانی. نافرمانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے, ان کی باتوں کو آپ اگنور کر رہے ہیں, ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں. یہ سب ماں باپ کی نافرمانی ہے. یہ سب ماں باپ کی نافرمانی ہے. ایک روایت ہے, صحیح ہے, امام بخاری رحمہ اللہ اسے صحیح الادب المفرد میں لے کر آئے, اور وہ روایت سیدنا ابو ہریرہ سے ہے. اور امام طبرانی معجم الاوسط کے اندر اس حدیث کو لائے. سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ, ان سے یہ روایت لائے. دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان میں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کون ہیں. بس اوقات ہوتا ہے نا, ایسا ہم عمر ہوتے ہیں لوگ, نئے آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو ایک قدرے کم عمر کا تھا اس سے پوچھا, من معک ھذا یا غلام, بیٹا یہ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے جو تھوڑی سی بڑی عمر کا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا ابھی, یہ میرے والد ہیں میرے ساتھ, میں ان کا بیٹا ہوں. اب اللہ کے نبی نے شاید ان کا کوئی بے تکلفانہ ماحول دیکھا ہوگا کہ جیسے باپ بیٹا آپس میں دوستوں کی طرح, جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے گھر میں دوستی کا ایک ماحول بنا رکھا ہے اولاد کے ساتھ. صحیح, اچھی بات ہے. اگر آپ اپنی اولاد کے دوست ہیں, اولاد آپ کی دوست ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس بے تکلفانہ ماحول میں اگر قرآن و حدیث کی ہدایات, تعلیمات فراموش ہو رہی ہیں, پھر اس بے تکلفانہ ماحول کا کوئی فائدہ نہیں. دوستی رکھے
باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ اور بیٹی اپنی ماں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دوستانہ ماحول کے اندر نمازیں قضا ہو جائیں، قرآن کی تلاوت نہ ہو، روزے نہ رکھے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر سے پوچھ ڈال دیں، پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا والد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 نصیحتیں کی، 4 نصیحتیں کی، میری طرف متوجہ ہو جائیں نوجوان خاص طور پر، اور یہ 4 نصیحتیں اپنے پلوں سے باندھ لیں۔ باپ کے تعلق سے، ماں کی تو بڑی باتیں آپ سنتے ہیں، باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی کی نصیحت سنیں، یہ 4 کام، یہ 4 نصیحتیں اپنے پلوں سے باندھ لیں۔ فرمایا اگر یہ تیرا باپ ہے تو سنو، لا تدعوه باسمه، کبھی اپنے باپ کو نام لے کر مخاطب مت کرنا۔ باپ کا جو نام ہے اس کے ماں باپ اس نام سے اس کو پکاریں گے، اس کے دوست یار اس کو نام سے پکاریں گے، اس کے بھائی بہن اس کو نام سے پکاریں گے۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے تم اپنے باپ کو اس کا نام لے کر نہیں پکار سکتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی باپ کا نام مت لینا۔ نمبر 2، لا تمشی امامہ، کبھی اپنے باپ کے آگے مت چلنا۔ کتنی عزت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ اور بیٹے میں فرق ہونا چاہیے۔ بیٹا باپ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا، آگے بھی نہیں چل سکتا، بیٹے کو ہمیشہ باپ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہاں ضرورت کے تحت آگے چل سکتا ہے، باپ کی حفاظت کرنا مقصود ہو، پروٹوکول دینا مقصود ہو، راستہ دکھانا مقصود ہو، پھر باپ کے آگے چلے جا سکتے ہیں آپ، لیکن عام حالات میں باپ اور بیٹا پیچھے رہے گا، باپ آگے چلے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ باپ ہے اور پیچھے والا بیٹا ہے۔ نمبر 3، ولا تجلس قبلہ، فرمایا کہیں بیٹھنے کا موقع آئے تو اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھنا، باپ کے بیٹھنے کا انتظار کرنا۔ ہائے ہائے، ہم تو فوراً جا کر دراز ہو جاتے ہیں، صوفے پہ گر جاتے ہیں، بیڈ پہ گر جاتے ہیں، باپ جائے بھاڑ میں۔ گھر کے اندر بھی جب تک والد آپ کے نہیں بیٹھتے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں باپ سے پہلے مت بیٹھنا۔ اگر ہم نافرمانیاں ہی اپنی یہ گننے لگ جائیں تو اب تک ہم نے کتنی باپ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کتنے خلاف ورزیاں کی ہوں گی۔ صرف باپ کو جواب دینا اس کی نافرمانی نہیں ہے، ان اصولوں کے، ان ہدایات کے خلاف ورزی کرنا بھی باپ کی نافرمانی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3، باپ کو نام سے نہیں پکارنا، اس کے آگے مت چلنا، اور اس سے پہلے مت بیٹھنا، اور چوتھی ہدایت ولا تستسب لہ، تستسب لہ، اس کے 2 مفہوم ہیں چوتھی ہدایت کے۔ باپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہارے باپ کو غصہ آئے اور غصے میں باپ تمہیں برا بھلا کہے۔ باپ کے سامنے ایسی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کام مت کرنا، کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے باپ کو غصہ آ جائے۔ باپ کو اشتعال مت دلانا، غصہ مت دلانا، ایسا غصہ کہ باپ اس میں تمہیں برا بھلا کہنے لگ جائے، ایسا کام بھی مت کرنا۔ یہ ایک اس کا مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کہیں اور بھی کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے لوگ تمہارے باپ پر انگلی اٹھائیں۔ کہیں اور بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ لوگ کہیں کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے اس کو سکھایا نہیں۔ آپ کی تربیت پر اگر انگلیاں اٹھیں کہیں ایسی جگہ پر، فرمایا وہاں بھی ایسا کوئی کام مت کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے باپ کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ 4 کام ہیں باپ کے تعلق سے، کیا ہم اس کے مطابق کرتے ہیں؟ چلیں صحیح، ہم نے اپنے باپ کو نام سے نہیں پکارا ہوگا، لیکن باپ سے آگے چلے ہوں گے، باپ سے پہلے بیٹھ گئے ہوں گے، باپ کو ناراض کیا ہوگا، کہیں اور ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے باپ پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو باپ آپ کے لیے ایک بہترین راستہ ہے دنیاوی مشکلات دور کرنے کا۔ آج پریشان ہے نا ہم، کاروبار نہیں چل رہا، معاشی حالات پریشان ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، مولوی صاحب کو یہ وظیفہ بتا دیں، اور نہیں تو مولوی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیں، لگتا بندش کروا دی کسی نے، لگتا کسی نے کالا جادو کروا دیا، فوراً ذہن ادھر جاتا ہے۔
اگر گھر میں ماں ناراض ہے تو یہ جادو آپ نے خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے. گھر میں اگر باپ ناراض ہے, آپ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, بندش آپ نے خود کروا لی اپنے اوپر. جس گھر میں ماں باپ ناراض ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نہیں آتی. باپ آپ کا اگر زندہ ہے وہ زندہ پیر ہے. کیا کہا میں نے؟ زندہ پیر. باپ سے دعائیں لو. ہم مشکلات دور کرنے کے لیے مزاروں درباروں کے چکر لگاتے ہیں. کہاں کہاں جاتے ہیں لوگ؟ جس بابے کا سن لیں, جس پیر کا سن لیں, جس مزار کا سن لیں, جاتے ہیں ادھر. زندہ پیر باپ آپ کا گھر میں موجود ہے, پاؤں دبائیں اور باپ سے کہیں میرے لیے دعا کرو. باپ سے کیا کہیں؟ میرے لیے دعا کرو. باپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. 3 قسم کے انسانوں کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اگر اتنا بھی فرما دیتے کہ 3 قسم کے انسانوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, تب بھی یہ بات اتنی ہی معتبر تھی. لیکن آپ نے آگے مہر لگائی کہ شک کی گنجائش نہیں ہے, یہ دعائیں ضرور اللہ قبول کرتا ہے. کس کس کی؟ دعوت الوالد لولدہ, والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے. آپ میں سے کتنے والد ہیں؟ میں ان والدین سے پوچھتا ہوں, آپ نے اپنے اولاد کے حق میں دعا کی؟ تہجد میں اٹھ کر دعا کریں, نمازوں کے بعد دعا کریں, قبولیت کے اوقات میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں. اور اولاد کا بھی فرض بنتا ہے اپنے ماں باپ کے قدم دبائیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی خدمت کریں اور ان سے کہیں کہ ابا ہمارے لیے دعا کرو. آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 2 دعوت المسافر, مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. نمبر 3 دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. جس کا کسی نے حق دبایا ہے, جس پر کسی نے ظلم کیا ہے, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. خدمت کریں گے آپ والدین کی, اس کے بدلے آپ کی مشکلات دور ہوں گی. والد جتنی اخلاص سے دعا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. مولوی نہیں کرے گا اتنے اخلاص سے دعا, کوئی پیر نہیں کرے گا اتنے اخلاص سے دعا جتنا اخلاص سے آپ کا والد آپ کے حق میں دعا کرے گا. اور اس کی قبولیت کے اللہ کے نبی نے ضمانت دی. آخری بات, چھوٹا سا واقعہ ہے, سن لیں. اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت کا مطلب جو بنی اسرائیل سے ہم تک پہنچی ہیں, اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں. قرآن و حدیث کے خلاف ہو پھر بیان کرنے کی اجازت نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا, اللہ سے کہا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پڑوس میں جنت میں کون ہوگا. یہ ان کی فرمائش تھی. اللہ سے فرمائشیں کرتے رہتے تھے, اللہ سے بات چیت کرتے. موسیٰ کلیم اللہ تھے. تو کہا اللہ میں اپنے پڑوسی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اللہ نے فرمائش پوری کر دی. فرمایا جنت میں تمہارا پڑوسی فلاں جو بڑھی ہے, کارپینٹر, لکڑی کا کام کرنے والا نوجوان, وہ تمہارا جنت میں پڑوسی. موسیٰ علیہ السلام حیران, میرا پڑوسی تو کسی نبی کو ہونا چاہیے, میرا پڑوسی تو میرے کسی صحابی کو, حواری کو ہونا چاہیے. یہ کیسا نوجوان ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں, جس کو میں جانتا نہیں, وہ میرے جنت میں پڑوسی. اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرما دیا جاؤ فلاں جگہ پر رہتا ہے, دیکھ کر آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے سفر باندھا, رخت سفر باندھا, چلے گئے. جا کے اس کا دروازہ بجایا. ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلا. جی اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں, یہاں سے گزر رہا تھا, پیاس لگی اور تھک بھی گیا ہوں, تمہارا دروازہ دیکھا تو سوچا یہاں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں, پانی پی لیتا ہوں, کیا مجھے اندر نہیں بلاؤ گے؟ نوجوان نے دروازہ کھول دیا. آئے آئے تشریف لائیں. اندر جا کر سائیدار جگہ پر بٹھایا, پانی پیش کیا کہ یہ نوش جان فرمائے. ابھی تعارف نہیں ہوا تھا کہ اندر سے کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی. کسی کے کراہنے کی آواز آئی, جو بیمار ہوتا ہے نا کراہتا ہے, ایسی آواز آئی. اس نوجوان نے کہا آپ تشریف رکھیں, پانی پیئیں, میں ابھی آتا ہوں. وہ کمرے میں چلا گیا. کمرہ اس طرح تھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا پورا منظر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو باہر سے نظر آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ چارپائی پہ ایک کمزور بزرگ سے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں.
नौजवान गया, बड़े प्यार से उस बुजुर्ग को उठाया, बिठाया, उसने बोलो बराज किया हुआ था वो साफ किया, बुजुर्ग के कपड़े चेंज किए और उसके बाद उसको साफ सुथरा करके पहले से उसके लिए खाना तैयार किया हुआ था, अपने हाथों से उस बुजुर्ग को खाना खिलाया। अच्छा खासा टाइम लगा होगा ना सफाई करने में, कपड़े चेंज कराने में, यानी उसको नहलाया, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाया और खाना खिलाकर उसको प्यार से लिटाया। जब वो नौजवान बाहर आने लगा तो उस बुजुर्ग ने ऐसे हाथ से इशारा किया, बोल नहीं सकता था वो, हाथ से ऐसे इशारा किया। वो नौजवान उसके करीब हो गया बुजुर्ग के, बल्कि अपना कान उस बुजुर्ग के मुंह के करीब कर दिया। उस बुजुर्ग ने उसके कान में कुछ कहा, जिस पर वो नौजवान मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत और इस्तेजाब से पूछा उससे, ये कौन है, ये बुजुर्ग कौन है? नौजवान ने कहा, ये मेरे वालिदे गिरामी। कब से खिदमत कर रहे हो इस तरह? कहा 20 साल हो गए, 20 साल से, वालिदा का इंतकाल हो गया 20 साल पहले, और कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला ही था। जब से मैं वालिद साहब को इस तरह बिठाता हूं, उसकी सफाई करता हूं, बोलो बरात साफ करता हूं, नहलाता हूं, कपड़े पहनाता हूं, खाना खिलाता हूं, ये 20 साल से मैं नौजवान बेटा बन के उनकी खिदमत कर रहा हूं। अच्छा, ये क्या था जो बुजुर्ग ने तुम्हें बुलाया ऐसे और तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम मुस्कुरा दिए, ये क्या था? अल्लाह की अंबिया गैब नहीं जानते ना, गैब जानते होते तो मूसा अलैहिस्सलाम सफर करके यहां ना पहुंचते, फिर उससे ये ना पूछते कि उस बुजुर्ग ने तुम्हारे कान में क्या कहा। कहा ये क्या कहा? नौजवानों सुनो, उस नौजवान ने कहा कि मैं जब भी अपने वालिद साहब की इस तरह खिदमत करता हूं, खिदमत सिर्फ सलाम करने को नहीं कहते, बात करने को नहीं कहते, यह है खिदमत। बोलो बरात साफ करना, लहलाना, धुलाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, उसके लिए खाना उसके मुंह में डालना, खिलाना उसको। और 1-2 साल की बात नहीं, 20 साल। कहा जब भी मैं अपने वालिद साहब की इस तरह खिदमत करता हूं तो वालिद साहब इसी तरह मुझे बुलाकर कान में मुझे दुआ देते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे वालिद साहब? मेरे वालिद साहब कहते हैं, जा बेटा, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। ये दुआ देते हैं मेरे वालिद। और बिस्तर पर, चारपाई पर इस बूढ़े की दुआ अल्लाह अर्श पर कबूल कर चुका है और उस नौजवान को इस खिदमत के एवज जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना चुका। आपको नहीं चाहिए जन्नत? जन्नत सिर्फ मां के कदमों तले नहीं है, बाप भी जन्नत का दरवाजा है, बाप भी जन्नत का रास्ता है। मां की नाफरमानी हराम है, बाप की नाफरमानी भी हराम है। मां के साथ बदसलूकी करना हराम है, बाप के साथ बदसलूकी करना भी हराम है। मां के सामने चिल्लाना और जवाब देना हराम है, बाप के सामने चिल्लाना जवाब देना भी हराम है। मां की जरूरियात पूरी करना वाजिब है आप पर, बाप की जरूरियात भी पूरी करना वाजिब है। अगर आपके पास अपने मां बाप के लिए पैसा नहीं है तो फिर आपसे ज्यादा नालायक, निकम्मा, निखट्टू और बदतमीज और नाफरमान कोई नहीं। आपके पास हर वक्त पैसा होना चाहिए, आप तैयार होने चाहिए, मुस्तैद होने चाहिए कि इधर मेरी मां कुछ कहे मैं हाजिर कर दूं, इधर मेरा बाप कुछ कहे मैं हाजिर कर दूं। इतना आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फरमाए, माँ की नाफरमानी से भी बचाए, बाप की नाफरमानी से भी बचाए, और अल्लाह ताला हमें दोनों की खिदमत करके अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे लिए जन्नत को मुकद्दर कर दे, जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।